ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 5۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ آج جس لفظ پہ غور کریں گے وہ ہے اہدنا، یعنی ہدایت، رستہ دکھانا۔ تو چلے اس کے معنی اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ اہدینا اس کا مادہ ہے ہادا، یا ہادا اس نے رہنمائی کی، اور یہ باب داربا ہے۔ اہدینا ہماری رہنمائی فرما، اس میں اہدی فعل امر واحد، یعنی اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ کی طرف جب امر جائے گا تو یہ دعا بن جائے گا، تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ نا ضمیر جمع متکلم، یعنی ہم سب اللہ کو گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا۔ قرآن میں ہدایت کے مترادف لفظ رشدہ آیا ہے۔ ہادا اس نے رہنمائی کی، لطف و کرم کے ساتھ رہنمائی کی، یعنی وہ جو رہنمائی کرنے والا ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ اور ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ہمیں سیدھے رستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ اہتدا اس نے سیدھی راہ کو اختیار کیا اور سیدھی راہ پانے کے بعد اس پر چل پڑا۔ رشدہ اس نے سیدھی راہ پائی اور نیکی کی راہ پر چل پڑا اور اس پر قائم ہو گیا، یعنی جس نے ہدایت پائی اور اس پہ چل پڑا گویا وہ راشد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہادا، ہادا اس نے رہنمائی کی لطف و کرم کے ساتھ۔ اہتدا اس نے سیدھی راہ کو اختیار کیا اور سیدھی راہ پانے کے بعد اس پر چل پڑا۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے موضوع میں دیکھیں گے۔ ہادا، قرآن میں ہدایت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ فطری رہنمائی جو اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ودیت کر رکھی ہے، جیسے بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں کی طرف لپکنا اور چوس کر دودھ اپنے اندر یعنی پیٹ میں داخل کرنا، یہ فطری عمل ہے۔ اللہ نے یہ ہدایت ہر مخلوق کو دے رکھی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو رستہ بتایا۔ اس کے بعد جو دوسرا مفہوم ہے ہدایت کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن کا رخ ضلالت سے ہدایت کی طرف یا کفر سے اسلام کی طرف یا نافرمانی سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف موڑنا۔ یہ کام گو انبیاء اور رسل اور دوسرے لوگوں کی وساطت سے ہوتا ہے، مگر اس رخ کو موڑنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِینَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے چھوٹا سا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی ہو رہی ہے کہ آپ تو ہدایت دینے کے لیے آئے اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس کو ذرا سمجھیے اس انداز میں کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں ہوتا تو پھر مکہ کے جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی وہ لوگ تو جو ہے نا کہتے کہ ہمیں کیوں ہدایت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض بن سکتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو آگے چل کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کیسے ہمیں ملتی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
سورہ القصص کی آیت مبارکہ ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا تھا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اگر تم اس رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ لوگوں کو بتائے، اللہ نے یہ بتایا، یہ ہدایت کا رستہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اختیار ہدایت دینے کا اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کیسے دے گا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یعنی اس نبی کی جو پیروی کرے گا ہدایت اسے ملے گی۔ تو وہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اندر رکھ دی گئی ہے، تو اس لیے یہ ایک اور بڑا مقام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت دینے والے ہیں، لیکن کوئی پیچھے چلے تو ہدایت ملے گی، ہدایت دے گا اللہ۔ آپ راستہ چلائیں گے، آپ اس کے پاس چل رہے ہیں، لوگ پیچھے چلیں گے تو پھر ہدایت ملے گی۔ یہ ہے اصل مفہوم ہدایت پانے کا، یعنی اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، یہ فیصلہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اللہ ارادہ کیسے کرتا ہے؟ اب یعنی کہ یہ بھی کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے ارادہ کر لے کہ اس کو میں نے ہدایت دینی ہے، اس کو دے دو، اس کو نہیں دینی چھوڑ دو اس کو، یہ تو پھر انصاف کا معاملہ نہ ہوا۔ تو دیکھیں اگلی آیت مبارکہ، یعنی اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جی یہ ہے اصل معاملہ، جو اللہ کی طرف خود آگے بڑھے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، خود چلے گا، تو پھر اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے اور پھر اللہ ارادہ فرماتا ہے، پھر ان کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے اور پھر ان کو اسلام کی ہر بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آگے خود بڑھتے ہیں، تو پھر ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ہدایت پانے کا راستہ۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ کس کے پیچھے چلیں گے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے، اس کے پیچھے چلیں، اور پھر وہ لوگ جو محتدین ہیں، جو آلریڈی ہدایت یافتہ ہیں، وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اس راستے کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کے پیچھے چلیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانے والے بے شمار ہیں، لیکن ہدایت پھر بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں محتدین کی جو ہے پہچان کروا دی ہے۔ سورہ یاسین میں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کے پاس ہدایت ہے۔ اب پہلی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یعنی منیمم اجر کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو چومیں، ہمارے پاؤں کو چھوئیں، تو یہ بھی اجر ہے، یعنی اس کے علاوہ تو لوٹ مار چلی ہوئی ہے، مگر کم سے کم یہ بھی جو ہے نا وہ اجر مانگتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو چومو، ہماری عزت کرو، ہمیں مسند پر بیٹھاؤ، تو یہ بھی وہ لوگ محتدین میں شامل نہیں ہو سکتے جو اجر مانگتے ہیں۔ اور ہدایت یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کون سی ہے؟
کل ان ہدی اللہ هو الہدی، یعنی اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہی ہدایت ہے۔ اس شخص کے پاس جو ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس قرآن کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، قرآن کی بات نہیں بتاتا، تو وہ ہمارا ہادی نہیں ہو سکتا۔ کل ان ہدی اللہ هو الہدی ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست، کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے کہ ہدایت تو وہ علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہی ہدایت ہے، قرآن ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، اس پہ چلیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم روزانہ 5 وقت میں ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہدایت چاہیے تو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہدایت یافتہ لوگ جو تمہیں قرآن اور مستند حدیثوں سے راہ حق دکھاتے ہیں ان کی پیروی کرو، جو اس کے بدلے تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہی دعا ہر سبق کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔